السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا ہے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور فقر و فاقہ کی بنا پہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور ظاہری باطنی ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جانا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان چیزوں کی اللہ تمہیں تاکیداً حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم سمجھو۔ احکام عشرہ کے سلسلہ میں تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں پانچواں حکم قتل نفس کی حرمت ہے کہ کسی جان کو قتل نہ کیا جائے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور تم کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانی جان کی حرمت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کسی کو وہ جان لینے کا، اسے قتل کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح القدیر میں لکھا ہے کہ یہاں النفس میں الف لام جو ہے یہ جنس کا ہے، یعنی انسانی نسل کی کسی بھی فرد کی جان لینا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو وہ جائز نہیں ہے، سوائے ان اسباب کے جو شریعت نے مقرر کر دیے کہ شادی شدہ زانی اسے رجم کیا جائے، کوئی کسی کی جان لے تو قصاصاً اسے قتل کیا جائے، یا مرتد پہ شرعی سزا نافذ کی جائے اور اسے قتل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت عزت اور احترام دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی،
بڑا اکرام کیا، بڑی تکریم کی۔ اسی تکریم کا ایک مظہر جو ہے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کی جان لینے کو حرام قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے اسے سورہ فرقان میں اپنے ساتھ شرک کے متصل بات ذکر کیا۔ عباد الرحمن کی صفات کے ضمن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسا کرے گا تو اسے گناہ سے واسطہ پڑے گا، وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں ذلیل و خوار ہوتے ہوئے ہمیشہ رہے گا۔ انسانی جان کی اسی عظمت اور احترام کی بنا پہ اللہ رب العزت نے ایک جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا، اور ایک انسانی جان کو بچانے کو پوری انسانیت کے بچانے سے تعبیر کیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، کہ اسی بنا پہ ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ حکم لکھ دیا کہ کوئی شخص بغیر کسی جان کے قتل کے بدلے کے یا زمین میں فساد کے بغیر کسی دوسرے کی جان لیتا ہے تو گویا اس نے سب لوگوں کو، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو زندہ رکھا تو اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک جان، انسانی جان کے قتل کرنے کو حلال سمجھنا یا جائز سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کے قتل کو حلال اور جائز سمجھنا، اور ایک انسانی جان کو بچانا اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے جیسے کسی سے پوری انسانیت کو تباہی کے دھانے سے، موت سے بچا لیا ہو۔ اللہ رب العزت نے قتل کے بارے میں جو سزا ذکر کی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، 5 سزائیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی سزا یہ کہ اس کا بدلہ جہنم ہے، دوسری سزا خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پہ ناراض ہوئے، اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوا، پانچویں چوتھی سزا ولعنہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور پانچویں سزا کہ اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان لینے کو کفر قرار دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث صحیح بخاری ہی کی، وَمَا سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، فسق ہے، اور اس کے قتل کے درپے ہونا، اس کے قتل کو حلال اور جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے بھی شمار کیا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں الاشراک باللہ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس جان کو قتل کرنا جس جان کے لینے کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث مبارکہ سے اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے اور دیگر آیات مبارکہ سے بھی، سورہ اسراء میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسانی جان جو ہے اللہ رب العزت نے اسے عظمت اور احترام دیا۔ ہاں کافر جو مسلمانوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں آئے تو اللہ نے اس کے قتل کو لازم قرار دیا، لیکن کسی مسلمان کی جان لینا یا کسی ایسے کافر کی جو کسی معاہدے کے تحت پناہ لے کے امان لے کے، جسے معاہد یا ذمی کہتے ہیں، اسلامی ریاست میں رہتا ہو، اس کے قتل کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ مسلمان کے قتل کے حوالے سے تو یہ آیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا سنگین جرم قرار دیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، ایک مومن کا قتل اللہ کے ہاں پوری دنیا کی تباہی سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے، کہ دنیا کا زوال، دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان آدمی کے قتل کی نسبت زیادہ جو ہے وہ ہلکا اور کم عمل ہے، لیکن ایک انسانی جان کو لینا یہ انتہائی خطرناک چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ، کہ مسلمان اپنے دین میں گنجائش میں رہتا ہے حتیٰ یصیب دمن حراما، جب تک کسی حرام خون کا ارتکاب نہیں کر لیتا، یعنی جب تک کسی کی ناحق جان نہیں لے لیتا۔ اس کے دین میں اللہ نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی کی کوئی صورت بن جائے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے اس آدمی کے جو کسی مومن کی جان بوجھ کے جان لے یا حالت کفر میں جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے۔ تو کسی مسلمان کی جان لینا جو ہے شریعت اسلامیہ نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اسی طرح کسی ذمی اور معاہد جو کسی معاہدے کے تحت اسلامی ریاست کا میں رہ رہا ہو یا سفیر بن کے آیا ہو، کسی تجارتی معاہدے کے تحت آیا ہو، اسے قتل کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی معاہد اور ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اللہ اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ اور مسند احمد میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی معاہد اور ذمی کو قتل کرتا ہے لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 70 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کو یہ عظمت اور احترام جو ہے وہ دیا۔ حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، دیکھنا تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں، تمہارے مال آپس میں اسی طرح قابل احترام ہیں، ان کی وہی حرمت اور عظمت ہے جو آج کے دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی، یعنی حج کے دن کی جو عظمت اور احترام ہے، ذوالحج کے مہینے کا جو عظمت اور احترام ہے، جو مکہ مکرمہ کا عظمت و احترام ہے، وہی انسانی جان کو، انسانی مال کو اور انسانی جو ہے وہ عزت کو حاصل ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے،
اس کی جان بھی، اس کا مال بھی اور اس کی عزت بھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت کریمہ میں پانچواں حکم جو دیا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، دیکھنا کوئی ایسی جان جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، اسے قتل نہ کرنا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین والے سارے کسی ایک آدمی کے قتل میں شریک ہو جائیں، لا کبہم اللہ فی النار، اللہ ان سب کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یعنی ایک انسانی جان کی یہ عزت، عظمت اور احترام ہے کہ اگر آسمان اور زمین والے ایک آدمی کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ الا بالحق، ہاں کوئی حق ہو جس کی بنا پہ تم جان لے سکتے ہو، اور وہ حق کیا ہے شریعت نے خود مقرر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، فرمایا وہ مسلمان جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو، میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اس کی جان لینا حلال اور جائز نہیں ہے، الا باحدی ثلاث، ہاں تین اسباب ہیں، السیب الزانی، معاذ اللہ شادی شدہ مرد عورت جو ہے اگر بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا رجم، سنسار کر دینا، او النفس بالنفس، یا کسی کی جان لی ارادتاً عمداً، کسی مسلمان کی جان لی تو قصاص میں اسے قتل کر دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اے ایمان والو تمہارے لیے قصاص لازم قرار دے دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ قصاص کو زندگی قرار دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، اس لیے کہ اگر اللہ کا یہ حکم جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے تو قاتل جو ہے وہ قتل کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے کسی کی جان لی تو مجھے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، اور اگر اس نے کسی کی ناحق جان لے بھی لی تو صرف شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی سے قصاص لیا گیا تو یہ قتل کا سلسلہ یہی رک اور تھم جائے گا۔ خاندانوں میں اور قبائل اور معاشروں میں یا ملکوں میں جو جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اس کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس لیے قصاص میں جو ہے وہ اسے زندگی قرار دیا، فرمایا لیکن اس زندگی کو سمجھے گا وہی جس کے اندر عقل ہوگا، شعور ہوگا، عقل ہوگی۔ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شادی شدہ مرد اسے جو ہے وہ سنسار کیا جائے، یا کسی نے کسی کی جان لی ہو قصاصاً اسے قتل کیا جائے۔ تیسرا فرمایا وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے اسلام جیسی عظیم نعمت دی ہو اور معاذ اللہ وہ اسلام کو چھوڑ کے اسلام کو چھوڑ کے جو ہے وہ مرتد ہو جائے تو اس پہ شرعی سزا جو ہے وہ ارتداد کی نافذ کرتے ہوئے اسے قتل کیا جائے۔ لیکن یہاں یہ تنبیہ ضروری ہے کہ ان سزاؤں کے دینے کا اختیار کسی فرد کو، کسی جماعت کو نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کا اختیار اسلامی حکومت کو دیا۔ حکومت وقت کو اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی شخص جو ہے وہ خود قتل نہیں کر سکتا۔ تو یہ سزاؤں کا جو دینا ہے یہ اختیار اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کی ذمہ داری بنائی، کیونکہ اگر ہر شخص جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لے تو پھر تو معاشرہ جو ہے شریعت نے جو مقصود رکھا تھا انسانی جان کو بچانا وہ تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اگر ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، فرمایا کہ اگر دو مسلمان باہم ایک دوسرے پہ تلوار اٹھاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ حضرات صحابہ نے کہا رسول اللہ قاتل کی تو سمجھ آتی کہ اس نے مسلمان کی جان لی، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اسے قتل کرنے کے درپے تھا، وہ تو اس کا وار چل گیا اور اس کی جان چلی گی، ورنہ یہ اس کی جان لینے کے درپے تھا۔ تو یہ تین اسباب، یہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں
سنن نبی داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی جان لینا صرف ان 3 اسباب کی بنا پہ ہے۔ الزانی المحسن یرجم، کہ وہ شادی شدہ مرد جو شادی ہونے کے باوجود، نکاح کی نعمت کے باوجود معاذ اللہ بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے سنسار کیا جائے، یا جسے قصاصاً جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ اور تیسرا جو ہے جو اللہ کے دین سے باغی ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو فرمایا اور زمین میں فساد برپا کرے تو فیقتل او یسلب او ینفا من الارض، تو یا تو اسے قتل کیا جائے گا یا اسے سولی چڑھا دیا جائے۔ تو شریعت نے جو سزائیں باغیوں کی رکھی ہیں وہ اس پہ نافذ کر دی جائیں۔ تو الا بالحق، وہ حق کیا ہے شریعت نے یہاں خود متعین کر دیا کہ کسی کی جان لینے کے یہ 3 بڑے اسباب ہیں، اور اس کا اختیار کسی فرد کو نہیں ہے بلکہ اس کا اختیار بھی شریعت نے اسلامی ریاست کو دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَمَا مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ، جس کا کوئی آدمی مارا جائے تو اسے اللہ نے 2 اختیار دیے ہیں، اما ان یؤدى و اما ان یقات، یا تو اس کی دیت لے لے، تاوان لے لے، دیت لے لے، یا اسے جو ہے وہ قصاصاً قتل کروا دے۔ تیسری صورت جو قرآن کریم نے معاف کرنا، اس لیے حضرات علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ مقتول کے قتل کے 3 حق ہیں، 3 طرف سے مطالبہ ہوگا، اللہ کی طرف سے، اس مقتول کی طرف سے، اور اس کے ورثہ کی طرف سے، وارثوں کی طرف سے۔ ہمیں اللہ کا حق جو ہے یہ سچی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ وارثوں کا حق کہ یا تو وہ قصاصاً اسے قتل کروا دے، یا دیت لے لیں، یا اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ اس مقتول کا حق ہے جو دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ تو معاف نہیں کر سکتا، وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں جو ہے، جب تک اللہ کے ہاں وہ معاف نہیں کرے گا یا اللہ اس کی معافی کی کوئی اور صورت نہیں بنائیں گے کہ اس مقتول کو راضی کریں، وہ پھر بھی حق باقی رہے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ مقتول جو ہے وہ اپنا سر ہاتھ میں اٹھائے اللہ کے دربار میں جو ہے وہ پیش ہوگا اور کہے گا، اللہ رب صلہ فیما قتلنی، اللہ اسے پوچھئے تو صحیح میرے کس جرم میں اس نے مجھے قتل کیا۔ تو ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسی جان کو قتل نہ کرنا جس کے قتل کرنے کو شریعت نے، اللہ نے حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اور قیامت والے دن سب سے پہلے جن معاملات کا فیصلہ ہوگا حقوق العباد میں، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جن معاملات کا حساب کتاب لیا جائے گا وہ یہی انسانی خون ہوں گے۔ الدماء اول ما یقضى بین العباد الدماء، کہ بعض روایات میں یحاسب، کہ سب سے پہلے قیامت والے دن جن چیزوں کا حساب ہوگا، اللہ کے حقوق میں نماز، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے انسانی جان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمیں شریعت اسلامیہ نے جو دین دیا اس کی تعلیمات تو یہ بتلاتی کہ ایک عورت بلی کو باندھ رکھنے کی بنا پہ جہنم کا ایندھن بن گئی، کہ نہ تو اسے خود کھانا کھلایا، نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ اپنا رزق اللہ کی زمین میں تلاش کر لے، خود کچھ کھا لے۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بلی کو باندھ کے رکھنے اور بھوکا مارنے کی بنا پہ معاذ اللہ یہ عورت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گی، تو انسانی جان کی عظمت اور احترام کیا ہوگا۔ تو ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی ایسی جان کو قتل نہ کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اور یہ حق جو ہے وہ اللہ نے متعین کر دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا کہ جب باغیوں نے محاصرہ کیا اور ان کی جان کے درپے ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کا حوالہ دیا، فرمایا کسی مسلمان کی جان لینے کی تو یہ 3 صورتیں ہیں کہ وہ خدا نخواستہ شادی شدہ اور بدکاری کا ارتکاب کرے۔ فرمایا اللہ کی توفیق سے میں نے تو زمانہ جاہلیت میں بھی اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بدکاری نہیں کی تھی۔ فرمایا میں اللہ کی توحید، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہوں، اور نہ معاذ اللہ جو ہے میں مرتد ہوں، نہ میں نے کسی کی جان لی ہے، تو تم کس لیے میری جان کے جو ہے وہ درپے ہو۔ الا بالحق،
فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تمہیں ان چیزوں کی وصیت فرما رہے ہیں۔ وصیت کہتے ہیں کسی چیز کا بڑی تاکید کے ساتھ حکم دینا، اس لیے مرنے والا بھی کیونکہ وہ تاکیداً یہ چیز لکھوا کے جاتا ہے یا کہہ کے جاتا، تو وصیت کا معنی جو ہے تاکید کے ساتھ کوئی حکم دینا۔ میں ان چیزوں کا اللہ تمہیں تاکیداً حکم دے رہے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو۔ حضرات مفسرین نے لکھا یہاں اللہ رب العزت نے لعلکم تعقلون اس لیے ذکر کیا کہ شریعت کے تمام احکام کا دار و مدار انسانی عقل پہ ہے۔ شریعت کے احکام کے مکلف وہی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے عقل و شعور دیا۔ معاذ اللہ جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، جس کا دماغی توازن درست نہیں، وہ تو شریعت کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، تین جو ہے وہ افراد ایسے ہیں کہ شریعت کے احکام ان سے اٹھ جاتے ہیں۔ مجنون ہے، دیوانہ ہے جب تک اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اور النائم حتی یستیقظ، جو آدمی سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے، اگر نماز کا وقت بھی گزر گیا، سویا ہوا تھا، ارادہ اس کا تھا اٹھے گا، الارم لگا لیا، لیکن اس میں اس کی کوئی غفلت نہیں تھی، تو اب نماز کا وقت گزر گیا تو حدیث کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہ اٹھے تو اسے قضا کر لے۔ گناہگار اللہ کے ہاں جو ہے کوتاہی کرے گا تو ہوگا، لیکن شریعت کے احکام کا مکلف جو ہے مجنون نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ نے لعلکم تعقلون کہ عقل شریعت کے احکام کا مدار بھی اسی پہ ہے، اور دوسرا یہ جتنی چیزیں اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کی ہیں، عقل سلیم بھی انہیں برا سمجھتی، عقل سلیم بھی ان کی قباحت اور سنگینی سے، شرک کہ اگر انسان جو ہے ادنا سی عقل اور شعور بھی اس میں ہوگا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ شرک کی دنیاوی سزا معاذ اللہ یہ ہے کہ اللہ انسان کی عقل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتے۔ میں یہی کہ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور پھر اسی کو پوجنا شروع کر دیتا۔ اور فرمایا دوسرا والدین کے ساتھ احسان، یہ بھی انسانی عقل سوچے تو صحیح کہ مجھے اس درجے پہ، اس مقام پہ لائے کون ہے، میرے دنیا میں وجود میں آنے کا سبب کون ہے، اور بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی کے بعد ہر لمحے میری تربیت کرنے والے، میرے ساتھ احسان کرنے والے کون ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کوئی عقل مند آدمی اپنی اولاد کو قتل کیسے کر سکتا، جسے اللہ نے تمہارے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ بنایا، اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا، تو یہ بھی عقل کے منافی۔ اور فرمایا ظاہری باطنی بے حیائی کے کام انسانی عقل تمام شریعت آسمانی اور غیر آسمانی مذاہب ان چیزوں کے حرام ہونے پہ، ناجائز ہونے پہ متفق، اس لیے کہ یہ انسانی عقل کا تقاضا بھی کہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کیا جائے، اور انسانی جان لینا اس کے حرمت پہ بھی تمام جو ہے وہ شریعتیں اور تمام جو ہے وہ قوانین متفق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون، اگر تم ذرا سی عقل سے بھی کام لوگے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میرے یہ تمام احکام جو ہیں وہ ایک اعتبار سے تو آسمانی شریعت ہیں، لیکن یہ عقل سلیم کا بھی تقاضا ہے کہ قرآن و حدیث کا کوئی حکم جو ہے وہ انسانی عقل کے منافی نہیں ہے۔ اس میں شریعت اسلامیہ کی اس خوبی کی طرف بھی اشارہ کہ احکام شریعت جو ہے وہ انسانی عقل کے قریب بھی ہیں، انسانی عقل کا تقاضا بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کا حکم بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احکام کو سمجھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔